الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ قدر کے معنی ہے فضیلت کے، عظمت کے، شرف کے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں عبادت کرنے کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب رکھا ہے، 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل، یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت کا ثواب رکھا ہے۔ یہ بہت بڑے شرف کی چیز ہے۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ کئی ایک برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں رکھی ہے۔ اس وجہ سے فضیلت، شرف اور عظمت کی بنا پر اس رات کو قدر کہا گیا۔ دوسرے، قدر کا معنی ہے تقدیر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی، ہر انسان کی تقدیر ازل سے لکھ رکھی ہے، لیکن اس رمضان المبارک سے لے کر آنے والے رمضان تک ہر بندے کے متعلقہ تقدیر، جو کچھ حصہ پیش آنے والا ہے، وہ تقدیر کا حصہ فرشتوں کے حوالے اس رات میں کیا جاتا ہے کہ اس رات میں اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کو موت آئے گی، کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، لیکن اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس تقدیر کے حوالے کرنے کی بنا پر اس رات کو قدر کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا۔ سماوے دنیا پر، لوح محفوظ سے سماوے دنیا پر اس رات میں نازل ہوا، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کی، دنیا میں نازل ہونے کی ابتدا بھی رمضان المبارک میں ہوئی۔ اس لیے قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا گہرا رشتہ ہے۔ ایسے کتب سماویہ اکثر رمضان المبارک کے ساتھ اکثر ان کا تعلق رہا ہے، جیسے صحف ابراہیمی 3 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور تورات 6 رمضان المبارک کو، انجیل 13 رمضان کو، اور زبور 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی ابتدا، نازل ہونے کی ابتدا بھی رمضان المبارک میں ہوئی۔ اس لحاظ سے کتب سماویہ اور رمضان المبارک کا گہرا رشتہ ہے، گویا کہ تعلق ہے۔ اس لحاظ سے اس مبارک مہینے میں خصوصی طور پر تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سوال نہیں پوچھا، بلکہ بندوں کے دلوں میں ذوق اور شوق کو پیدا کرنے کے لیے سوال قائم کیا ہے۔ جسے کوئی بڑا قصہ، بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو خبر دینے والا آ کر کیا خبر دیتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے رات کو کیا ہوا؟ تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہے یا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ پوچھنے والے کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رات کو جو کچھ واقعہ پیش آیا، بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور اس کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس سوال کو قائم کر کے سامنے والے کے دل میں ذوق اور شوق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ غور سے سنے، دھیان سے سنے، اور اس قصے کی، اس واقعے کی عظمت کو اور بڑائی کو سمجھے۔ اس لیے وہ سوال قائم کرتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے رات کو کیا ہوا؟
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قائم کیا، سوال قائم کیا، بندوں کو پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ یہ چیز سوال قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینے سے بھی زیادہ۔ اور زیادہ کتنا ہوگا؟ وہ تو بندے کے تقویٰ، اس کا ذوق، اس کے عبادت کا شوق، اللہ کی محبت اور اخلاص کی بنیاد پر ثواب گنا 2 گنا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کتنا ہے وہ تو اللہ ہی کے علم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت کا ثواب۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل الملائکہ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، بإذن ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جہاں کوئی بھی خلاف قیاس چیز آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کا بگاڑ ہونے سے روکتے ہیں، فوراً تنبیہ، بإذن ربہم، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتوں کی جماعت کو لے کر نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کی پوری جماعت اترتی ہے، اور جو بندے اور بندیاں نماز میں یا ذکر میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے فضائل اعمال میں بھی سنا ہوگا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ تو کتے عموماً ہمارے یہاں تو کتے پالنے کا رواج نہیں ہے، لیکن تصویر کی وبا سے شاید ہی کوئی گھر خالی ہو، اور خاص طور پر موبائل کے فتنے نے آ کر اس وبا کو اور زیادہ ہوا دی۔ تو تصویر، چاہے گھر میں کسی بھی تصویر ہو، چاہے چھپی ہوئی ہو یا ڈیجیٹل تصویر ہو جو سامنے نظر آتی ہو، اس لیے خاص طور پر فرشتوں کا رمضان المبارک میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اور فرشتوں کی دعاؤں سے ہم محروم رہتے ہیں۔ اس لیے گھر میں تصویر ہے اس کو چھپا کر رکھے، کوئی ایسی جگہ پر ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، جیسے نوٹوں پر ہوتی ہے، پیسوں پر تصویر ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار نہیں، ہم کو رکھنا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے رکھے، ڈھانپ کر رکھے، چھپا کر رکھے کہ سامنے نظر نہ آئے، تو اس کا خاص اہتمام ہو۔ تو اس رمضان المبارک میں، اس مبارک رات میں، شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ من کل امر، تمام تر مصیبتوں سے، آفت سے، اس گویا کہ اس مبارک رات میں اللہ کی رحمتیں ہی برستی ہیں، اس میں مصیبت سے، آفتوں سے سلامتی ہے۔ دوسرے اس میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، فرشتے گویا دعا کرتے ہیں بندوں کے لیے کہ تمام کے لیے سلامتی ہو۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات، مبارک رات کب تک رہتی ہے؟ جب تک کہ صبح طلوع نہ ہو جائے، صبح کے طلوع ہونے تک یہ مبارک رات رہتی ہے۔ اس رات کی فضیلت صبح کے طلوع ہونے تک ہے۔ تو اس رات کی فضیلت تو ہم نے جان لی، لیکن یہ رات ہوتی کب ہے؟ اس سلسلے میں مختلف روایت ہیں، تقریباً 40 قول ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق جہاں تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو بلا تعویل کے اگر کوئی مصداق ٹھہرتا ہے تو وہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرے کی طاق راتیں۔ طاق راتیں کہتے ہیں جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں ایک ہی سنکھیا، 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں ہونے کا زیادہ احتمال ہے، اور اس قول کی تائید بخاری شریف میں ایک روایت ہے اس سے بھی ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔
رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ آخری عشرے میں کون سے دن؟ اس کی تائید ہوتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، کہ تم اس کو تلاش کرو عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں، ایک ہی راتوں میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشرہ اخیرہ کی آخری 10 راتوں میں سے بھی وطر راتوں میں، طاق راتوں میں، ایک ہی راتوں میں شب قدر کا ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ اس لیے جہاں طاق راتیں ہو تو اس میں خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اس رات کو ہم پالیں تو اس میں کیا عبادت کریں، کیا کریں؟ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ جو اشکال، جو چیز ہو سکتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سب دریافت کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم اس رات کو پالیں تو ہم اس رات میں کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا آپ مجھے معاف کر دیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر یہ عربی عبارت یاد نہ رہے تو کم از کم آپ اپنے الفاظ میں اردو میں یا اپنی گجراتی میں مانگے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ بندہ تیرے سامنے مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو تجھے یہ چیز پسند آتی ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا، حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان میں سنا کہ اس رات میں 3 عمل خصوصی طور پر کریں، 3 عمل مختصر سے۔ ایک تو کہ کم از کم ہم 4 رکعت اس رات میں پڑھ لیں، عشرہ اخیرہ کی ہر رات میں پڑھ لیں، اس لیے کہ عشرہ اخیرہ کی کسی رات میں بھی ہونے کا احتمال ہے، طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ قوی احتمال ہے، لیکن چونکہ روایت مختلف ہے اس لیے ہو سکتا ہے دوسری راتوں میں بھی ہو، اس لیے آخری عشرے کی ہر رات میں یہ 3 کام کر لیں۔ ایک یہ، نمبر 1 کہ کم از کم 4 رکعت پڑھ لیں۔ ایسے تو حضور کا معمول یہ تھا کہ آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے، ورنہ عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی۔ حضور خود معمول مختلف رہتا تھا، کبھی ابتدائی رات میں جاگتے تھے، کبھی درمیانی رات میں اٹھ کر عبادت کرتے تھے، کبھی آخری رات میں جاگتے تھے، کبھی طویل قیام کرتے تھے، کبھی طویل دعائیں کرتے تھے، تو یہ مختلف معمول رہا۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پوری رات جاگنے کا اہتمام کرتے تھے، صرف جاگنا نہیں بلکہ عبادت میں گزارنا، تو پوری رات اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے اس رات میں۔ تو کم از کم حضور کا معمول تو پوری رات جاگنے کا، عبادت کرنے کا تھا، لیکن ہم سے نہ ہو سکے تو کم از کم 4 رکعت پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی، شب قدر کوئی ایک ہوگی، تو ہم نے 4 رکعت پڑھ لی، اگر وہ رات شب قدر ہے، وہ رات قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو 83 سال تک 4 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ کہ اس رات میں کم از کم پاؤ پارا، آدھا پارا، ہم سے جتنا ہو سکے، 1 پارا بھی تو کوئی مشکل نہیں، تو 1 پارے کی تلاوت کر لیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ رات شب قدر ہے تو 83 سال تک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 1 نماز کم از کم 4 رکعت نفل نماز، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت، اور تیسری چیز ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر لیں، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5، 10 روپیہ، ہم سے جتنا ہو سکے، روزانہ رات میں 5-10 روپیہ ہم سے جتنا ہو سکے صدقہ کر دیں۔ اس رات شب قدر ہوگی، ہم نے صدقہ کیا تو 83 سال تک
صدقہ کرنے کا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے عمل مختصر ہے اور ثواب ڈھیر سارا ہے، عمل مختصر اور ثواب ڈھیر سارا ہے۔ اس لیے اس رات میں خصوصی طور پر ان 3 اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے صدقے کا اہتمام تو ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں خاص طور پر اس کا نظام بنائے کہ گھر میں ایک ڈبہ اس کے لیے خاص کر دیں، ایک ڈبہ صدقے کے لیے، کہ روزانہ صبح میں اٹھ کر پہلا کام 1 روپیہ صدقہ کرنا ہے، روزانہ 1 روپیہ کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صدقے کے جو فوائد ہیں، ہم روزانہ 1 روپیہ ڈالیں گے تو وہ فوائد حاصل ہوں گے، فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ آج ہر کوئی اس کا شکوہ کرتا ہے، یہ پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، فلاں ہے، یہ پریشانی ہے۔ پریشانی میں ہر کوئی بندہ ہے، تو اگرچہ 1 روپیہ ہوگا لیکن صدقے کے جو فضائل ہیں وہ ہم کو حاصل ہو جائیں گے۔ دوسرا ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، تو رزق کی تنگی کی شکایت تو ہر کسی کو ہے۔ 1 روپیے سے کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہونے والا، 1 روپیہ ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل کر کے ہم کو دے گا، ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے مال بھی دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم گھر میں یہ نظام قائم کریں گے تو ہمارے بچے بھی دیکھیں گے، اہل خانہ بھی دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے، تو سب کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسری، دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حالات سے ہماری حفاظت ہوگی، تو گھر میں اس نظام کو قائم کریں۔ پھر جب ڈبہ بھر جائے تو کسی کو، کوئی غریب ہے اس کو دے دے۔ بہت سے غریب فقراء ایسے ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے، بھیک نہیں مانگتے، شرم کے لحاظ کرتے ہیں، لیکن ان کی مالی حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے، افطاری کے لیے بھی کھانا نہیں ہوتا۔ آج بھی بہت سے گھر ایسے ہیں، لیکن ہم یہ ہیں کہ مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ایسے غریبوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان سے پوچھو کیسے کیسے حالات میں لوگ گزرتے ہیں۔ 2 دن کا روزہ ساتھ میں ہوتے ہیں، 2 دن کا روزہ ایسا ساتھ میں ہوتا ہے۔ کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں کرتا، پہلے کے زمانے میں تو تھا کہ لوگ غریب تھے، آج کے دور میں بھی ایسے غریب ہیں لیکن وہ بھیک نہیں مانگتے۔ تو خاص لوگ پر جو بھیک نہیں مانگتے، شرم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کیسے کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ چونکہ پڑھنے کے زمانے میں الحمدللہ اساتذہ کی طرف سے صدقے کی کچھ ذمہ داریاں میرے ذمہ بھی تھی، تو وہاں نظام یہ رہتا ہے کہ ہر درسگاہ میں سے، ہر کلاس میں طلباء صدقہ جمع کرواتے ہیں ایک طالب علم کو، اور وہ طالب علم پورے مدرسے کا ایک ذمہ دار رہتا ہے، اس کے پاس پیسہ جمع کرواتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ طالب علم کے پاس تو کیا پیسہ، 1 روپیہ 2 روپیہ روزانہ، ان کو فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کو جمع کراتے ہیں۔ پھر وہ جو پیسہ جمع ہوتا، پورا مہینہ ختم ہوتا تو وہ ایک طالب علم کے پاس پورا مدرسے سے جتنا صدقہ جمع ہوتا اس کے پاس جمع ہوتا، پورا حساب کتاب لکھا ہوا رہتا، اور جو غریب طالب علم ہے اس کو تلاش کرنی رہتی۔ وہ جو ذمہ دار طالب علم وہ خود تلاش کرے گا کہ اس میں کون غریب طالب علم ہے، جن کے مالی حیثیت کمزور ہے، گھر سے اس کو پیسہ نہیں ملتا، تو پھر اس کی کفالت کرنا، اس کو کتابوں کی ضرورت ہے تو کتابیں دلا دینا، کوئی مال خرچ کرنے کے اس کو کوئی پیسے کی حاجت ہے اس کو وہ دینا، ماہانہ کچھ ضرورتیں اس کی پوری کرنے کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو طالب علم ہو تو وہ تو کسی سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، لیکن ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے کون کیسے حالات۔ تو ایسے ایسے طالب علم میں ملے جو گھر سے صرف 200 روپے لے کر آتے تھے، ششماہی سے لے کر، بقرعید سے لے کر ششماہی کا 3 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے، 3 مہینے کا خرچ 200 روپے لاتے، صرف 200 روپے۔ وہ قریب کا ہی رہنے والا تھا، قریب یعنی بہت زیادہ بھی نہیں، 70-80 کلومیٹر پر تھا۔ تو عموماً طالب علم جو 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں تو وہ مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ تو گھر جاتے ہیں جمعہ کی چھٹی میں، تو وہ طالب علم کبھی گھر نہیں جاتا، بقرعید سے لے کر ششماہی تک کبھی گھر نہیں جاتا۔ تو مجھے ایک مرتبہ خیال آیا کہ اس کے چونکہ رہنی کرنی بھی اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، میں نے اس سے پوچھا، نہیں بتایا، پھر کچھ دوستی میں نے اس سے کی کیونکہ بے تکلفی اس کے بعد اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب مزدوری کرتے ہیں، مجھے جب گھر سے آتا ہوں تب 200 روپے دیتے ہیں، اور مجھے تب کہہ دیتے ہیں کہ 200 روپے ابھی دے دیے تجھے، آنے جانے کا ٹکٹ بھی اسی میں سے، اور 3 مہینے کا گزارا بھی تیرا اسی میں سے، 3 مہینے کا گزارا بھی اسی میں سے، آنے جانے کا، اس لیے میرے پاس خرچ نہیں ہوتا، میں آنے جانے میں ہر مہینے گھر جاؤں گا تو میرے پاس اتنا پیسہ نہیں،
اور پھر یہاں رہوں، یہاں کا خرچہ ہوتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی کاپی نوٹ بک لینے کی ضرورت ہے، اور کبھی ایسا ہو مدرسے کا کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی باہر کا کھانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو اس لیے 200 روپये میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتے ہوئے اس کے آنکھ میں سے آنسو نکل گئے۔ ایسے ایسے طالب علم رہتے ہیں۔ ایک طالب علم تھا جو اچار بیچ کر زندگی گزارا۔ اس کے گھر پہ میں نے پوچھا اس سے کہ گھر سے کوئی خرچہ نہیں ملتا؟ والد صاحب نے کہہ دیا کہ جو کچھ تجھے پڑھنا ہو تو اپنے خرچے سے پڑھ۔ تو وہ اچار بناتا ہے اور اچار بنا کر وہ طلباء میں بیچتا ہے اور اس سے اپنا گزارا کرتا ہے۔ ایسے پڑھنے کے بعض طالب علم ایسے بھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں ابھی فی الحال پڑھتے ہیں۔ ایک طالب علم تھا وہ اس کو خرچے گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا، باپ شرابی تھا، بڑا گناہوں میں وغیرہ اس کی ایسی زندگی ایسے ہی گزرتی، یعنی اس کو کوئی مدرسے سے کوئی وہ نہیں تھا، شراب میں پورا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ تو والدہ نے اس کو مدرسے میں بھیج دیا کہ گھر گزارے کا تو ایسے بھی خرچہ نہیں تھا۔ مدرسے میں آنے کے بعد اس کو شوق ہوا، لیکن اس کے گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں، والد صاحب کی جانب سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا، لیکن وہ اپنے حالات کو ایسے چھپاتا تھا، امامہ پہنتا تھا، کپڑا بھی پورا استری بند، یعنی کسی کو اپنی حالت کی خبر نہیں ہونے دیتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کچھ 2-4 طالب علم تو اس کو پیسہ دیتے تھے، کچھ تھوڑا بہت اس کا، تو وہ اپنے جو کچھ ہدیہ ملتا تھا اس ہدیے کو بچا کے رکھا، خرچ نہیں کیا اپنے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ رات کو بھوک لگی تو بھوکا سو جاتا تھا، تو وہ پیسے اس نے جمع کیے، اور جب اس کی فراغت ہوئی تو سال لگایا اسے اس ہدیے کے پیسوں سے۔ ان طلباء سے پوچھو ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ مدرسے میں عصر کے بعد کھانا ملتا ہے، عصر سے لے کر رات کو 12-1 بجے تک عموماً طلباء پڑھنے بیٹھتے ہیں، 1 بجے تک، 5 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے سے لے کر 1 بجے تک، شام کو پیٹ بھر کر کھایا ہوتا ہے، تب بھی رات کو 1 بجے بھوک لگتی ہے۔ کبھی ایسا مدرسے میں ایسا آیا، کوئی ایسا ہمارے یہاں 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرح تو کھانا ہوتا نہیں، کبھی ایسا ہوا مدرسے کا کھانا اچھا نہیں لگا، تو مدرسے کا شام کا کھانا اچھا نہیں لگا تو صبح میں کھانا ملتا ہے 11 بجے، صبح کے 11 بجے سے لے کر رات کو 1 بجے تک 13-14 گھنٹے ہوتے ہیں، 13-14 گھنٹے رات کو 1 بجے تک، پھر تب بھی رات کو 1 بجے تو کھانا ملتا نہیں، ڈائریکٹ صبح میں 7 بجے ناشتہ ملتا ہے، اور ناشتے میں کیا ملتا ہے؟ 2 توست اور چائے، باقی ڈائریکٹ 11 بجے کھانا۔ تو اس دن کے 11 بجے کے کھانے سے لے کر دوسرے دن 11 بجے کھانا ملتا ہے 24 گھنٹے کے بعد۔ سوچو اس نے کس جگر گردے پر پتھر رکھ کے کیسے اس نے پیسے جمع کیے ہوگے۔ رات کو بھوک لگی، بھوکا سو جانا، اس کو معلوم ہے کہ دوسرے دن 11 بجے کھانا ملے، اور وہ پیسے جمع کر کے اس نے چلا لگایا۔ یہ حالات ہے۔ میں مدرسے کی شکایت نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہم مدرسے میں کتنا پیسہ دیتے ہیں، وہ مدرسے میں ایسا کھانا دینے پر مجبور ہے، اور اچھا ہی ملتا ہے، الحمدللہ بہت اچھا ملتا ہے، اور جو حالات سے گزرتا ہے وہی بنتا ہے۔ مدرسے میں ایسا کھانا ملتا ہے، ایسے حالات سے گزرتا ہے نا، بڑے مالدار کے بچے بھی آتے ہیں وہاں کبھی پنکھا نہیں ملا، کبھی مچھر کاٹتے ہیں، کبھی بھوکا سونا پڑا۔ مالدار کے طلباء بھی، سب مالدار گھر کے بھی لوگ ایسے زندگی گزاریں گے، پھر باہر آ کر وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، پھر کبھی ایسے بنجر علاقوں میں جانا ہوا دین کی خدمت کی نسبت سے تو پھر وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ جو عیش و عشرت میں پلتے ہیں وہ پھر زیادہ خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ مدرسے کے نظام پر میں تنقید نہیں کرتا، وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارا جذبہ اور ہمارا شوق کتنا ہے غریبوں کو دینے کا، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک طالب علم تھا، گجرات باہر کا تھا، تو وہ رات کو اکثر کلاس میں ہی سو جاتا، درسگاہ میں ہی سو جاتا۔ تو اصل ہمارے یہاں گجرات کے مدارس کا ہوتا ہے، باہر والوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، تو وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وجہ سے درسگاہ میں سو جاتا ہے، کس وجہ سے درسگاہ میں سوتا ہے۔ پھر بعد میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اولن تو نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ وہ درسگاہ سے نکل کر کمرے میں جا رہا تھا، اور 3 منزلے پر درسگاہ ہے، نیچے اترتے ہوئے سیڑھی پر بیٹھ گیا، زینے پر، سیڑھی پر، وہیں پر بیچ میں بیٹھا ہوا۔ میں نے پوچھا بیچ راستے میں کیوں بیٹھا؟ نہیں بتایا۔ میں نے کہا چل میں لے جاتا ہوں، ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، واپس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ درد کر رہا ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ گیا۔ یہ حالات، ایسی زندگی طلباء کی گزر رہی ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں اللہ کی نسبت پر۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ پوچھا تھا لیکن نہیں بتایا۔ جب یہ مجبوری ہو گئی، بھوک کی وجہ سے وہ پیٹ میں اس طرح قدر درد کر رہا تھا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا،
تب جا کر اس نے بتایا کہ یہ حالت ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مزے سے افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، بلکہ ہم دین کے 3 وقت کے بجائے 5 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں دین میں صرف 1 مرتبہ ہی چولہا جلتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر صدقے کا لحاظ ہے۔ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، ہم دیتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری حیثیت ہے تو کچھ للہ اور صدقہ بھی غریبوں کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔